بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر بلوچستان محترم جعفر بندوخیل صاحب، چیف منسٹر بلوچستان میر سرفراز بھگٹی صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، فیڈرل پلاننگ منسٹر جناب احسن اقبال صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب، فیڈرل منسٹرز، کو کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل رات نسیم صاحب، فیڈرل منسٹرز، پروونشل منسٹرز، سینیٹرز، ممبرز نیشنل اسمبلی، سیاسی زعماء، مہمانان گرامی اور بلوچستان کے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم. آج ہم سب کے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ میں جمع ہیں اور ایسے منصوبے جس کا بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی سے براہ راست تعلق ہے، ان کا آج ہم نے یا تو سنگ بنیاد رکھا یا پھر ان کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوئے. بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں پہ غیور، بلوچ، پشتون اور کئی دوسری برادریاں یہاں پر رہتی ہیں، اور یہ وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان کے ساتھ والنٹری الحاق کا اعلان کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان سب کی اس میں رضا شامل تھی. بلوچستان پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. لہذا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے یہاں کے جو چیلنجز ہیں وہ باقی صوبوں سے مختلف ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دو شہروں کے درمیان سینکڑوں میل کی مسافت ہے اور آبادیاں چھوٹی ہیں، مگر جس طرح ایک مہذب کمیونٹی کے لیے ہسپتال چاہیے، اسکول چاہیے، سڑکیں چاہیے، بجلی چاہیے، تعلیم، علاج، اسی حوالے سے بلوچستان کے ہر شہری کا وہ بنیادی حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان جو 4 اکائیوں پر مشتمل ہے، مل کر ہمیں جو بھی وسائل ہم مہیا کر سکیں اس صوبے کی تیز ترین ترقی اور خوشحالی کے سفر کے لیے، اس میں ہمیں قطعاً سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ 2010 کے NFC ایوارڈ میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی بلوچستان کے لاہور شہر میں 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ موجود تھے، اور اس وقت کے فائنانس منسٹر وہاں پر موجود تھے. اسحاق ڈار صاحب بھی اس نشست میں موجود تھے.
تو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے یہ شرط لگائی کہ اگر ہمارے وسائل جو کہ ہمیں درکار ہیں ان وجوہات کی بنا پر اگر 100% اس میں اضافہ نہ ہوا تو ہم NFC ایوارڈ اپروو نہیں کریں گے. ان کی یہ ڈیمانڈ جائز تھی. قصہ مختصر، الحمدللہ چاروں صوبوں نے مل کر وہ ان کی ڈیمانڈ پوری کی، مگر پنجاب نے جو خلا تھا، ڈیلٹا تھا، وہ پنجاب نے اپنے وسائل سے پورا کرنے کا وعدہ کیا. میں اس وقت پنجاب کا خادم تھا اور پنجاب اسمبلی میں نے جب بات کی تو پوری اسمبلی تالیوں سے گونج اٹھی کہ وزیر اعلیٰ آپ نے یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں بہترین فیصلہ کیا ہے. اور آج اس NFC ایوارڈ کو 15 سال گزر گئے ہیں، بلکہ 16 سال شروع ہے، اور 11 ارب روپیہ سالانہ پنجاب نے اپنے حصے سے ڈالا. آج بلوچستان کی اس ترقی کی دوڑ میں میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان شامل ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک پاکستان کے چاروں صوبے ترقی کی دوڑ میں مساوی حق نہیں رکھیں گے وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک کنبہ ہے، ایک گھر ہے. تو آج یہ جو منصوبہ جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا M25، جس کو اب پاکستان ایکسپریس وے کا نام دیا گیا، آج اس منصوبے کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا. تو میں نے جنرل سمی FW کے جو ہیڈ ہیں اور اسی طریقے سے اپنے منسٹر جناب علیم خان صاحب اور سیکرٹری کمیونیکیشن اور چیئرمین NHA، ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ 2 سال میں نہیں، اس کو 1 سال میں مکمل کریں. 1 سال کے اندر مجھے پوری امید ہے کہ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سال نہیں تو 1.25 سال میں یہ منصوبہ مکمل کر کے نہ صرف بلوچستان کے عوام کی دعائیں لیں گے، ان گھرانوں کی جن کے بچے جنہوں نے اپنی جانیں دے دی اس سڑک سے اپنا سفر کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کی یہ محنت عبادت گنی جائے گی اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. اسی طریقے سے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج بلوچستان میں جو دہشت گردی اور KP میں جو دہشت گردی نے سر اٹھایا پچھلے چند عرصے سے، اس کے اندر آپ اچھی طرح جانتے، اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ اس دہشت گردی میں جو ہاتھ کار فرما ہیں وہ خارجی ہاتھ جو ہمسایہ ممالک کی طرف سے ہیں، جو اس دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے نہ صرف ٹریننگ مہیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے ان کے ناپاک عزائم جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کا سب سے بڑا جواب ان کو 6 مئی اور 10 مئی پچھلے سال ملا، جب ہندوستان کی فوج کو ہماری پاکستان کی بہادر فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ ان کی لیڈرشپ میں وہ زناٹے دار تھپڑ مارا کہ عمر بھر وہ یاد رکھے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف، ہماری افواج کے افسر جوان، پولیس کے افسر اور جوان، رینجرز کے افسر اور جوان، عام شہری، یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. انشاءاللہ یہ قربانیاں، یہ خون رنگ لائے گا اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ دہشت گردی جس طرح 2018 میں مکمل طور پر اس کا صفایا ہو گیا تھا، وہ انشاءاللہ دہشت گردی بلوچستان اور KP سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور ختم ہوگی. اور میں یہاں پر جنرل راحت نسیم اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس دلیری سے اور پروفیشنل اپروچ کے ساتھ ان دہشت گردوں کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی جگہ جگہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کی یہ قربانیاں، آپ کی یہ محنت
اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، تعلیم کسی بھی معاشرے کے لیے ایک ایسا روشن چراغ ہے جس سے ایک نہیں ہزاروں لاکھوں دیے روشن ہوتے ہیں، اور تعلیم یہ وہ علم ہے جو کہ ہر طرف علم کا نور پھیلاتا ہے اور اندھیروں کو اجالوں میں بدلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر اور جدید تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بلوچستان، جہاں پر بہت ہی ذہین اور فتین بچے اور بچیاں ہیں، ہمارے اس قوم کے بہادر بچے اور بچیاں جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہتے ہیں، ان کو تعلیمی سہولتیں مہیا کرنا حکومت وقت کا فرض ہے۔ اس حوالے سے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، کیبنٹ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی محنت کے ساتھ نہ صرف تعلیم، علاج اور انفراسٹرکچر اور دوسرے میدانوں میں جو دن رات محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی محنت ضرور اپنا ثمر لائے گی اور انشاءاللہ بلوچستان ترقی کے ساتھ انشاءاللہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، دانش اسکول جو ہم نے بنائے پنجاب میں، آپ یقین کریں کہ وہاں پر ایچ این کالج سے بھی بہترین وہاں پر تعلیم ملتی ہے۔ وہاں پر بہترین کلاس رومز ہیں، سمارٹ بورڈز ہیں، ای لائبریریز ہیں، اور بچوں کے علیحدہ علیحدہ ہاسٹلز ہیں۔ ان کی خوراک، ان کی کتابیں، ان کی ہر چیز مفت ہے۔ اور آج ان دانش اسکولوں سے ہزاروں بچے آج انجینئرز بن چکے ہیں، ڈاکٹرز بن چکے ہیں، اور بڑی بڑی ڈیبیٹس میں امریکہ میں، یورپ میں وہ حصہ لیتے ہیں کمپٹیشن میں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج ہم نے 5 دانش اسکولوں کا یہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے، جس میں ڈیرہ بگٹی، سبی، قلعہ سیف اللہ، یوب اور صوبت پور۔ میرا اگر دل چاہے تو میں درجن اور دانش اسکول یہاں پر بنواؤں جناب سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ مل کر، لیکن وسائل چونکہ محدود ہیں اور ان کی پرائورٹی بھی کرنی ہوتی ہے، اس لیے مزید انشاءاللہ اس میں اضافہ کریں گے۔ مگر آج جب ہم بات کر رہے تھے تو مجھے جناب سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ جنوبی بلوچستان میں ہمیں مزید دانش اسکول فل فور لگانے چاہیے کہ وہاں کے بچوں کو تکنیکی تعلیم اور ان کی ٹریننگ وہ بہت ضروری ہے، جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیے ہیں، قدرتی وسائل۔ تو آج میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں کہ 2 اسکول فل فور ہم چاغی اور واشو میں ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی اس کا آغاز کریں گے۔ کچی کینال ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور کچی کینال کا بننا بلوچستان کی زرعی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم نے اس کے اوپر بھی گفتگو کی کہ کس طریقے سے اس کو ہم وسائل مہیا کریں۔ 40 ارب روپے فل فور چاہیے کچی کینال کے لیے۔ آج ہم نے میٹنگ کی ہے، میں انشاءاللہ اسلام آباد جا کر اس کے اوپر ہم مزید مشاورت کریں گے۔ ہم نے ایک پلان بنایا، منصوبہ تیار کیا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کچی کینال کے اوپر ہم اگلے 4 ہفتوں میں ٹھوس فیصلہ کر کے بلوچستان کے عوام کو ان کو یہ تحفہ دیں گے، تاکہ کچی کینال کا یہاں پر مکمل ہونا بننا انتہائی ضروری ہے۔ میرے عظیم بزرگوں، بھائی اور بہنوں، لیپ ٹاپس کی اسکیم پچھلے سال بھی ہم نے 1 لاکھ لیپ ٹاپ ذہین قابل بچوں کو میرٹ پر دیے تھے۔ اس سال بھی یہ اسکیم 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور وہ جاری اور ساری ہے اسکیم۔ اور بلوچستان کا حصہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ جب میں پنجاب میں تھا اس وقت بھی 4 صوبوں کا ہم حصہ رکھتے تھے، اور اس وقت بھی بلوچستان کا حصہ باقی صوبوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ اور جب ہم وفاق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو بلوچستان کا حصہ اسی طریقے سے لیپ ٹاپس ہوں، تعلیمی وظائف ہوں، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو آج پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے، وظائف ہوں، یہ لیپ ٹاپس ہوں،
بلوچستان کا حصہ آبادی کے مقابلے میں 10% پاکستان کے باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ بلوچستان کے عوام کا یہ حق ہے، یہ آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے بالکل کہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم لیپ ٹاپس کے ہاتھ میں ہوں۔ 6 لاکھ لیپ ٹاپس ہم نے اس پورے عرصے دورانیے میں ہم نے تقسیم کیے، جس میں میرے بڑے بھائی جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے انہوں نے بھی لاکھوں لیپ ٹاپ بطور وزیر اعظم تقسیم کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ ہمارے ان نوجوان بچوں اور بچوں کے ہاتھ تھمانا یہ بہت بڑی قومی خدمت ہے، کیونکہ یوتھ بلج جو ہماری جو نوجوان جو نسل کی جو شیئر ہے ہماری پاپولیشن میں وہ 60% ہے، اور جب تک کہ اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور جب تک کہ ہم اس چیلنج کو ہم ایک اپرچونٹی میں ہم کنورٹ نہیں کریں گے، ان کو جدید علوم کے ذریعے ان کو لیپ ٹاپس دے کے ان کو تعلیمی وظائف دے کے باہر کی یونیورسٹیوں میں بھجوا کر، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جب طوفانی بارشیں ہوئی تھی 2022 میں اور سیلاب آیا تھا اور بے شمار علاقے اور گاؤں کے گاؤں بالکل بہہ گئے تھے، تو اس تباہی کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا، اور بلوچستان کے لیے پھر ہم نے ورلڈ بینک سے ہم نے $400 ملین جو کہ 112 ارب روپے بنتے ہیں وہ ہم نے حاصل کیے، جس سے کہ لاکھوں گھر جو ہیں 4 لاکھ روپے فی گھر وہ بنائے جائیں گے۔ ابھی میں نے سرٹیفکیٹ دیے، کئی گھر بن چکے، امید ہے کہ اس سال 57,000 گھر جو ہیں وہ مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا فیز ہے، یہ ٹوٹل جو ہے تقریباً 98,000 ٹوٹل گھر ہیں۔ اسی طریقے سے کیش کمپنسیشن جو بھی میں نے کچھ چیک دیے، کیش کمپنسیشن دیا تو 112 ارب روپے یہ ورلڈ بینک سے۔ اسی طریقے سے جو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ٹیوب ویلز ہمارے جو فارمرز ہیں جو کسان ہیں بلوچستان کے، ان کے لیے سولر ٹیوب ویل کا جو پلان بنایا تھا 70 ارب روپے کا، اس میں وفاق نے 50 ارب روپے اس میں ڈالے، جو کہ یہ منصوبہ مکمل ہو چکا، اور الحمدللہ وہاں کے کسان یہاں پر بہت خوشحال ہیں۔ بخدا میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ایمانداری سے یہ وسائل آپ کی قدموں میں نچھاور کیے جائیں، اور پھر حکومت بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کا اور پوری ٹیم کا یہ پھر فرض بنتا ہے، جو کہ الحمدللہ وہ اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، کہ ایمانداری سے یہ وسائل بلوچستان کے عوام کے لیے لگائیں، تاکہ اس صوبے کی ترقی اور خوشحالی ہم پلہ ہو جائے پنجاب اور سندھ اور پاکستان کے باقی حصوں کے مقابلے میں۔ میں ختاماً یہ عرض کروں گا کہ کوئی قوم محنت اور دیانت اور خون پسینہ بہائے وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ صرف محنت اور محنت وہی قوموں کو یعنی اوج سریہ تک پہنچاتی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ گو کہ ماضی میں ہم نے بہت وقت ضائع کیا، لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ مل کر ہم اس ترقی کی دوڑ میں مل کر اپنی روکھی سوکھی اکٹھے کھائیں گے، خوشی اور غمی میں برابر کے شریک ہوں گے، تو پاکستان انشاءاللہ بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ اور وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف